ہمارے پاکستانی مینس فائنسٹ بیٹسمین ون اینڈ اونلی عمر اکمل ساتھ ہے. السلام علیکم جی. تھینک یو عمر بھائی. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عمر بھائی کل کے میچ سے تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں, ڈیبیوٹنٹ سے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت زیادہ اپنے اس پلیٹ فارم سے بات کی کہ ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے, ینگسٹر کو بنانا چاہیے. ماں صداقت نے نہ صرف میچ جیتا بلکہ تمام کو یہ میسیج دیا کہ کرکٹ کھیلتے کیسے ہیں. نمبر 3 کہ وہ بیچارہ نمبر 2 نہیں, نمبر 2 چلے نہیں, اسے چاہ دیا اوپنر کھیلتا رہا وہ ڈومیسٹک سب, تو آپ نے اس کو پھر اس کو حساب بھی اس کو نمبر نہیں دیا گیا 4 پہ. تو آپ اس کی پرفارمنس کو, اس کی باڈی لینگویج کو, گیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پشاور کی طرف سے اوپننگ آئی تھی, میں اس میں شاک ہو گیا تھا کہ یار بابر نے کیوں نہیں اوپن کی. ٹھیک ہے, جیسے اچھا ڈیسیژن نہیں تھا ویسے. میرا خیال ہے کہ اس لیے شاک ہوا تھا کہ جب اس کو سارے بول رہے تھے اس وقت اس نے نہیں کی, اب وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوچنگ سٹاف نے بولا ہوگا, مینجمنٹ نے بولا ہوگا. نہیں, وہ انزی بھائی نے کہا ہے پوسٹ میچ پریزنٹیشن کے بعد وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ بابر کا خود اپنا ڈیسیژن تھا. یہ بھی ایک بات کلیئر ہوگی. اگر اس کو اپنا ڈیسیژن تھا تو پاکستان ٹیم میں بھی وہ لے سکتا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیوں نہیں لیا. اور رہی بات وہ صداقت کی, آپ یہ دیکھیں گے صداقت کو میں نے آئی گیس نیشنل T20 میں دیکھا کھیلتے ہوئے پشاور کی طرف سے. آئی گیس تو وہ بڑا پازیٹیو طریقے سے کھیل رہا تھا سرکل میں بھی. اگر آپ نے وہ جو آسٹریلین بیٹسمین تھا, اگر آپ نے اس کو اوپن کروائی ہے مچل آن, اگر آپ اس کو نیچے ہی رکھتے تو آپ اگر اس کے ساتھ اوپن کرواتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اور اچھا پرفارم کر سکتا تھا. لیکن اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہو اللہ پاک اس کو عزت دیتے ہیں. اور جس طرح کی اس نے آ کے بیٹنگ کی ہے, ایک ٹائم پہ مجھے لگ رہا تھا کہ پشاور تھوڑا سا مشکل میں آ گیا ہے جی, لیکن اس نے بابر پہ پریشر نہیں آنے دیا. نو ڈاؤٹ کہ بابر نے اس کو ساتھ ساتھ کھلایا ایز اے سینئر پلیئر کہ یار ٹھیک ہے میرے پہ ہے پریشر اور پوری ٹیم کا میرے پہ فوکس ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے ایز اے کرکٹر, جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سینئر پلیئر یا کوئی بھی مین پلیئر ہوتا ہے نا دوسری ٹیم کا, تو پوری ٹیم کا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ یار اس کو پکڑ لو, بس اس کو پکڑ لو گے ٹیم آٹومیٹکلی پکڑی جائے گی. شاید بابر نے اس کو یہ بولا ہو کہ پورا فوکس ان کا میری طرف ہے, میں کریز پہ ہوں, میں اسٹرائک روٹیٹ کرتا رہوں گا, تم نے اپنی نیچرل گیم کھیلنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ صداقت نے اس چیز کو پازیٹیو لیا اور اپنی نیچرل گیم کھیلا اور میچ کو وہ نکال کے لے گیا. اگر اللہ نہ کرتا وہاں پہ وہ آؤٹ ہو جاتا تو پھر پشاور کے لیے بہت مشکل ہونا تھا میچ جیتنا, کیونکہ ٹاپ 3 تو بڑی جلدی وکٹ گوا بیٹھے تھے. اچھا, تھوڑا بابر کے بارے سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ماں صداقت نے تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے کے بتایا کہ جی وہ تیار ہے اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی تیار ہے, جیسا کہ کانفیڈنس نظر آئے. سب سے مین چیز آپ لوگ بتاتے ہیں کہ کانفیڈنس ہی ہوتا ہے. اچھا, پھر بابر کا نمبر 3 پہ حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی دیر سے 2-3 سال سے بات ہو رہی ہے کہ بابر رضوان جب آتے ہیں تو 3 پہ بابر زیادہ سوٹ کرتا ہے. 2-3 سال سے نہیں, 2-3 سال سے جب ہارنا شروع ہوئے تو پھر یہ بات زیادہ ہونی شروع ہوئی کہ ایٹ لیسٹ اس کو تو چینج کرنا چاہیے کیونکہ رضوان کے پاس شاٹس کم ہیں. اب بابر کا کپتانی کا پریشر اپنی جگہ پہ وہ فیلڈنگ میں بھی نظر آ رہا تھا کہ سیدھا کیچ جو ان کو انہوں نے پہلا سب زیادہ فروان کا چھوڑا, پھر کیچ کے علاوہ 1-2 باؤنڈریز پچھلے میچ میں بھی کروائیں, کل بھی ہم نے دیکھا. تو آپ کو لگتا ہے بابر کی باڈی لینگویج میں کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں کافی کچھ چل رہا ہے اور وہ اسی پریشر کے اندر ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے مائنڈ کے اندر تو نہیں, کوئی بھی پلیئر یا کوئی بھی مینجمنٹ کا بندہ نہیں جا سکتا کہ بھائی اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. چیزیں آڈ ہونا جب شروع ہوتی ہیں تو آپ اس سے دیکھیں, جب انسان پہ برا ٹائم آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس ٹائم کو اچھا کیسے کرنا ہے یہ بابر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیچ ڈراپ ہو گیا, اس کو اگر وہ دوبارہ رپیٹ کرے گا کہ یار یہ کیچ کیسے ڈراپ ہو گیا میرے سے, تو جب اگلا بال اس کی طرف آئے گا نا وہ اس میں بھی مسٹیک کرے گا. جو ہو گیا اس کو سائڈ پہ کر دے بابر. ہاں, جب بعد میں جائے اس کے بعد اس پہ دیکھے, پھر تھوڑا سا ایکسٹرا ورک کرے فیلڈنگ سیشن میں کہ اگر جیسے وارم اپ ہے تو 5 منٹ تھوڑے ایکسٹرا لگا لیے فیلڈنگ پہ, تو یہ اس کا فائدہ مند ہوگا. لیکن وہ بار بار سوچنا کہ یار پچھلے میچ میں بھی کیچ چھوٹا, فیلڈنگ میرے سے خراب ہوئی, چوکے میرے سے ہوئے, اس میچ میں بھی ہو رہا ہے, تو یہ ایسے چلتا رہے گا. آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے بابر کتنا سیف ہینڈ ہوتا تھا, سلپوں میں کھڑا ہوتا تھا, اسپنر کی دفعہ سلپوں میں کھڑا ہوتا تھا, جہاں مرضی کھڑا کر دو, بال کہتے تھی کہ یار میں بس اس کو کراس کر لوں, لیکن بابر کراس نہیں ہونے دیتا تھا اپنے پاس سے. لیکن پرابلم کیا ہے
کہ اس پہ تھوڑا سا مشکل ٹائم آیا. میں تو صرف یہی رائے دوں گا بابر کو کہ جیسے یہ پی ایس ایل ختم ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو ریلیکس رکھے, اپنی ٹریننگ کرے, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا کرکٹ سے تھوڑا سا آف ہو جائے, زیادہ نہیں, 1 مہینے کے لیے یا 25 دن کے لیے آف ہو جائے, نہ سوشل میڈیا دیکھے, نہ پریکٹس کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریننگ بھی نہ کرے, ماشاءاللہ جتنا وہ فٹ ہے نا, ٹریننگ بھی نہ کرے 1 مہینے کے لیے نا, صرف اپنی فیملی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرے, امی ابو کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بھابھیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. اگر کوئی وہاں پہ کرکٹ ڈسکس بھی کرتا ہے نا, تو سمپل سا اسے بول دے کہ بھائی کرکٹ ڈسکس نہ کرو, میں کرکٹ سے تھوڑا سا دور ہونے کے لیے آیا ہوں, یہاں پہ کرکٹ ڈسکس نہیں کرو. وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی گیم کھیلنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, مطلب آپ کا یہ کہ تھوڑا ڈیویٹ کر کے پھر دوبارہ آئے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. اور رہی بات آپ نے جیسے بولا کہ وہ نئے لڑکا پاکستان کھیلنے کے لیے تیار ہے, یہ ابھی بہت جلدی ہوگا اس کے لیے. وہ کیوں کہ آپ ایک اننگز پہ گرین کیپ نہیں دے سکتے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پیچھے کافی لوگوں کو اس طرح ہی دی ہیں, آپ نے دی ہیں, لیکن آپ نے دی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ وہی پلیئروں کے ساتھ پی ایس ایل بھی کھیل رہے ہیں, اور وہ پلیئر پرابلم میں بھی آ رہے ہیں کہ جب ان پہ ہلکا سا پریشر پڑتا ہے تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہی ہے نا, ہم نے جو بات بہت زیادہ کی اس پہ پھر تھوڑی آج بات کرتے ہیں. ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے اس کے نمبر پہ کھلایا ہو, ایک لڑکا بھی نہ, اس کو ہم نے ٹائم دے رہے ہیں. عرفان بھائی بات وہی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے نا, اس نے پرفارم کیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کا کام کیا بنتا ہے ایز اے مینجمنٹ, ایز اے کوچنگ سٹاف, کہ اس کو ہم نے پالش کیسے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پالش کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اس سے نیچے نہیں لے کے آنا اس کا نمبر. اس سے اگر آپ ہو سکتا ہے تو یار اس کو آپ اوپر لے جاؤ, اوپر لے جائیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کو آپ اوپن کروا دو, اس کو آپ نیچے لے آؤ جو فارنر پلیئر ہے, ٹھیک ہے, چلو ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کو آپ اگر بابر ایگری کر رہا ہے کہ بھائی میں نمبر 3 پہ ہی کھیلوں گا, ٹھیک ہے, آپ اس کو اوپر لے جاؤ, اس کو پھر آپ سارے میچز کھلاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں آئے, وہاں پہ جو ان کے ساتھ کوچ ہوگا, پی سی بی کو چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ لڑکا چاہیے. اب سائم ایوب کے پیچھے بھی تو ہم نے ایک لڑکا کھڑا کرنا ہے, ایسا ہی ہے نا. اگر ہم نے سائم ایوب کے پیچھے ایک لڑکا نہیں کھڑا کریں گے تو سائم ایوب پھر اپنی مرضی سے بھی کھیلے گا. جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں, پورا میڈیا کہتا ہے کہ بھائی ہر لڑکے کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ایسے, جیسے ہمارے ٹائم پہ بھی ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا. جب تک آپ لڑکے کے پیچھے لڑکا نہیں کھڑا کریں گے تو اس طرح کی پرفارم وہ نہیں کر پائے گا, نہیں بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ لڑکے کو آپ کریں گے نا, اور اس کو کیسے پالش کرنا ہے یہ آپ کے سلیکٹروں پہ اور آپ کے پاکستان کے جو کوچنگ سٹاف ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی اگر وہاں پہ جس شہر میں رہتا ہے وہاں پہ اس طرح کی سہولت نہیں ہے, آپ اس کو اٹھائیں, اکیڈمی میں لے کے آئیں. جی, اکیڈمی میں لا کے اس کو اس طرح کی پریکٹس کروائیں, اس طرح کی ٹریننگ کروائیں. جب فرسٹ کلاس کرکٹ ہو, جاؤ بھائی ذرا پرفارم کر کے آؤ. اگر اللہ کرے وہاں پہ پرفارم کرے, آپ اس کو واپس لے کے آؤ, آپ پھر اس پہ تھوڑا سا کام کرو, اور اس کے بعد آپ پاکستان ٹیم کے جو کوچنگ سٹاف ہیں, جیسے عاقب بھائی ابھی بنے ہیں, عاقب بھائی اتنی آسانی سے کسی پلیئر کو ریکمینڈ نہیں کرتے. عاقب بھائی کیا کریں گے کہ جی یہ لیں جی, آپ نے میرے ذمہ کوئی پلیئر لگایا تھا, یہ لیں جی آپ کے پاس پلیئر تیار ہو گیا, اب یہ آپ کا ہوا, اگر یہ دوبارہ واپس آئے گا تو اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں, اور میں اس کو دوبارہ نہیں رکھوں گا. پرفارمنس پہ یہ واپس نہیں آئے گا. ہاں جو آپ نے مینیج اس کو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. یہ پرفارمنس پہ واپس نہیں آئے گا, اس چیز کی میں گارنٹی دوں گا, کیونکہ عاقب بھائی کا مجھے پتا ہے, وہ اس طرح کی پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ بھائی آگے جو مرضی ہو وہ بیٹسمین بالر کو کھا پی جاتا ہے. نہیں, لیکن یہ ماں صداقت کی بات کریں تو یہ اس نے ڈومیسٹک T20 میں بھی اچھا پرفارم کیا. اس کا نام سال 1.5 سے سرکولیٹ ہو رہا تھا, ایمرجنگ ایشیا کپ کے لیے بھی اس کا نام ہم نے سنا, اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا, تو یہ کنٹینیوسلی اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بٹ کوئی بڑی پرفارمنس آئی نہیں تھی. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ڈیبیو ہوا اور پہلے ہی میچ میں اس نے میچ وننگ اننگ کھیل دی اور مین آف دی میچ بن گیا. یہ میرا خیال ہے اس کے کانفیڈنس کے لیے, مورال بوسٹنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پشاور زلمی کی کوچنگ سٹاف پہ. پھر میں وہی بات کروں گا تو اینڈ آف دا ڈے وہی بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو صداقت کو کیسے پالش کرنا ہے. جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہو, اینڈ آف دا ڈے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی کیسی پرفارمنس ہے. جی, اگر پرفارم اچھا ہوگا
آئیں جی ذرا اکیڈمی میں آئیں, 1 مہینہ لگائیں, ذرا 2 مہینے لگائیں, کیونکہ یہ جس شہر سے ہوگا مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی سہولت نہیں ہوگی. جی جی بالکل ایسے ہی. اچھا تھوڑی سی اگر ہم بات کریں سائم ایوب کے حوالے سے, انجری ہوئی اس سے پہلے بیک ٹو بیک اس نے پاکستان کو سیریز بھی جتائیں, اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا ایک ہی پلیئر ہے جو ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتا ہے اور پاکستان کا ایسٹ ہے, اور ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. بٹ انجری کے بعد پہلے میچ میں آتے ساتھ ہی 50 کرنا, بٹ اس کے بعد 5-6 فیلئر ہو چکے ہیں ان کے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی وہ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی مینٹل بلاک آ گیا اس کا؟ کیا آپ کو ریزن لگتی ہے اس کی پرفارمنس میں؟ اگر میں دیکھوں نا, جیسے میں کل بھی دیکھ رہا تھا تو ایز اے کرکٹر مجھے بھی چیزیں بتائی گئی تھی, میرے سینئر پلیئر بتاتے تھے, کوچنگ سٹاف بتاتا تھا. جو میں نے کل اس کو دیکھا نا کہ وہ کل اگر کیمرہ مین میرے پاؤں دکھائے نا تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں کہ وہ بال کھیلنے سے پہلے نا اس کا آگے والا پاؤں اڑ جاتا ہے, آگے والا پاؤں ہوا میں تھا. اچھا, اس کا آگے والا پاؤں ہوا میں تھا, جب بال کنیکٹ ہوا نا تو تب جا کے اس کا پاؤں لگا نیچے لگا. اس سے پہلے وہ جتنی بھی اننگزیں کھیل رہا تھا پاکستان کی اور پاکستان کی طرف سے, یہ ساری چیزیں وہ میں نے اس کے بعد دیکھی ہیں اس کی اننگزیں, وہ پہلے بیس اس کی بہت اچھی لگتی تھی, یعنی کہ بیس بہت اچھی بناتا تھا. اگر وہ پیچھے کی شاٹ مارتا تھا تو اس کی بیس بڑی اچھی ہوتی تھی, وہ کٹ مارتا تھا تو بیس بڑی اچھی ہوتی تھی, ڈرائیو مارتا تھا وہ پہلے ہی بیس بڑی اچھی بناتا تھا. لیکن ابھی اس کی وہ بیس بن نہیں رہی. اگر وہ بیس اپنی اچھی کر لے گا, جب وہ بیس اچھی کر لے گا آٹومیٹکلی اس کے پاس بہت ٹائم ہوگا اپنے پاس بال کو, وہ جب آنے دے گا تو وہ پھر آرام سے جہاں مرضی کھیل سکتا ہے. ابھی اس کا پاؤں ہوا میں ہے تو اس لیے اس کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, اور وہ بال کی طرف جا رہا ہے کہ یار میں تھوڑی سی کرکٹ اس طرح کی کھیلوں, کیونکہ وہ انجری سے واپس آئے نا, اس کو تھوڑا سا اگر وہ ٹائم لے گا تو اس کے لیے وہ بیسٹ ہوگا میرا خیال ہے. یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا شاید مارجن ہم دیتے ہیں کہ انجری کے بعد آتے کہ تھوڑا ٹائم لگتا بھی ہے. اچھا تھوڑا سا اگر زلمی کے والے سے اور بات کریں, ان کے لیے اب ہر میچ مسٹ ون گیم ہے, پھر ہی وہ پلے آف میں جا سکتے ہیں, ادروائز تو ان کے لیے جو جرنی ہے وہ ختم ہو جائے گا پی ایس ایل کا. بالنگ میں بھی کچھ چینجنگ کی انہوں نے, محمد علی کو ڈالا, احمد انیال کو ڈالا. محمد علی نے دوبارہ سے کم بیک کیا, 3 وکٹس لی. اس کو آپ کو لگا کہ دوبارہ سے وہ ردم میں آ رہا ہے, یا ابھی آپ کو وہ کچھ کہتے ہیں انجرڈ لگتا ہے, کوئی کہتے ہیں فٹیگ لگتا ہے؟ آپ نے اسپیل کیسے دیکھا اس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ کے لیے ہر میچ بہت زیادہ کروشل ہے, ایک بھی میچ ہاریں گے تو ہمارا سفر ختم ہو جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ علی رضا کیوں باہر بیٹھا ہے. بابر نے کہا کہ بھئی اس کو نگلز ہیں, کہ وہ اس کو تھوڑی سی پرابلم ہے. تھوڑی سی پرابلم کس کو نہیں ہوتی, چاہے وہ فاسٹ بولر ہے, چاہے بیٹسمین ہے, وکٹ کیپر ہے, ہلکی سی پرابلم ہر ایک کو ہوتی ہے. اب یہاں پہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور پشاور زلمی کی مینجمنٹ سے کرتا ہوں, کوچنگ سٹاف سے کرتا ہوں, کیا آپ علی رضا کو اگلے میچ کھلائیں گے؟ اور کھلائیں گے تو کس کی جگہ پہ کھلائیں گے؟ کیونکہ سب نے پرفارم کر دیا ہوا ہے. ایسے ہی پرابلم تو یہاں پہ آئے گی اگر آپ علی کو نہیں کھلائیں گے, کیونکہ واحد علی ہے جو اس طرح کی وکٹوں پہ 140 کر رہا ہے. مسلسل 145 پلس کر رہا ہے, 145 پلس کر رہا ہے, 140 پلس کر رہا ہے, تو پرفارمنس بھی اس کی اچھی ہے. اب پچھلے میچ میں سب بولروں نے پرفارم کر دیا ہے, آپ نے یہ کہہ کے تو اس کو باہر بٹھا دیا ہے. اب اگلے میچ میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اگلے میچ میں اس کو لے کے آئیں گے واپس تو کس کو باہر کریں گے آپ؟ اچھا وہ انزی بھائی سے بھی کوشچن کیا گیا, سان اللہ کے حوالے سے بھی, کہ آپ 3 منتھ سے اس کو کیری کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کو کھلایا نہیں جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری ڈسکشن کا وہ پارٹ تھا, وی ور تھنکنگ کہ ہم اس کو کسی طرح انکلوڈ کر لیں, بٹ پھر جب فائنل کمبینیشن بنایا تو اس میں اس کی جگہ نہیں بنی. تو آپ کے خیال میں لگتا نہیں کہ ایک بالر لاسٹ پی ایس ایل کا 1-2 سیزن میں بیسٹ تھا, بہترین بالنگ, آل دو کہ اس کی انجری کے بعد وہ پیس نہیں رہا, بٹ کوئی ایک آدھا میچ دے کے اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے تھا, چیک کرتے, کوئی میچ بھی نہیں کھلایا گیا اسے. دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ ایک بھی میچ ہارتی ہے تو پشاور کا نہیں, اب تو چلے ایسی پوزیشن آ گئی, پہلے دیا جا سکتا. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر اس کی انجری ہوئی تھی تو اس کی وہ پیس نہیں آئی دوبارہ, تو اس کی پیس کس نے لے کے آنی ہے؟ وہی بات کروں گا کہ بھائی اکیڈمی کس کے لیے بنی ہے, مجھے یہ بتائیں. اکیڈمی میں تو خیر وہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی, پہلے ادھر کے ڈاکٹر نے خراب کیا, پھر باہر اس کی سرجری جو قطر میں جا کے کروائی وہ سنا غلط ہو گئی, وہ بھی اس نے میرا خیال ہے کہ خود سے کروائی ہے, کرکٹ بورڈ نے نہیں کروائی. نہیں وہ شاید بورڈ نہیں, وہ بورڈ نے ہی کروائی تھی, بٹ اس کا وہ جو شاید جو ہونا چاہیے تھا میڈیکلی اس طرح پراپر. اگر بورڈ نے کروائی ہے تو انگلینڈ آسٹریلیا میں کیوں نہیں بھیجا اس کو؟ پھر
ان سے بیٹر تو ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس سے بہتر اسکل یا ڈاکٹر ایکسپرٹیز میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1 فٹ ہوا ہے لڑکا, وہ اتنا نہیں افورڈ کر رہا, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بالر مل گیا 1 فٹ ہوا ہے, تو یار اگر آپ نے اس کو واپس فرسٹ کلاس میں پھینکنا ہے تو آپ اس کی پراپر انجری کو ریکور کریں نا, ریکور کر کے آپ اس کو پھینکیں. 2000 شعیب اختر نے 2011 میں آپ کو ریٹائرمنٹ لی, اس کے بعد آپ کو 2023 میں ملا تھا وہ, اور اتنی ہائٹ والا بالر ملا تھا, 150 150 والا. میں قطر میں تھا تو ہاشم معاملہ, جیک کیلس, سارے بریٹلی وغیرہ ساتھ تھے لیجنڈ لیگ میں. تو ایک ڈنر تھا, ادھر ڈسکشن ہوئی, تب PSL کنٹینیوڈ تھا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا ایکسٹرا آرڈنری بالر کہ جو ہر بال شاٹ کرتا ہے اور اس پیس پہ 150 پہ منہ پہ آتی ہے, میں خود اس کو کھیلا ہوں. تو کہتے ہیں جی اس طرح کا امیزنگ ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا, تو ہم نے اس کی ویلیو ہی نہیں کی. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, میں نے خود اس کو کھیلا ہے, وہ از اے ویری گڈ بالر, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا لڑکا ہے. وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا سیاست ہو رہی کیا نہیں, وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ یہ لو بھائی بال, وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے نہیں کرنا, میں نے اتنے اوور کر دیے دن میں تو یہ وہ نہیں. وہ آپ نے اس کو ابھی بھی, میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی وہ ینگ ہے, اگر آپ اس کو ابھی بھی پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ ابھی بھی 5 سال کھیل سکتا ہے آرام سے پاکستان کی طرف سے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بھائی کون کہے گا کہ بھائی میں اپنی جگہ چھوڑوں. جب تک آپ یہ دیکھیں کہ اس PSL میں آپ نے شہین شاہ کو, نسیم شاہ کو, شہین شاہ افریدی کو, حارث رؤف کو ویک اپ کال چلی گئی ہوئی ہے. کیسے کہ بھائی پیچھے لڑکے آگے ہیں 140 پلس والے, علی رضا آ گیا, 140 والے لڑکے آگے ہیں. ایک تو نسیم شاہ کا بھائی بھی ہے, بیت شاہ بھی آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, علی رضا بھی آ گیا. ان کو مصیبت پڑنی ہے اب. حسن علی بڑے اچھی بیسٹ بالر جا رہا ہے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, سب کو مصیبت پڑنی ہے بالنگ کے لحاظ سے, ان سب کو مصیبت پڑنی ہے. میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ بیٹنگ میں بھی آپ ہر ایک پلیئر کے پیچھے ایک پلیئر کھڑا کریں. اس پہ بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں, اور تھوڑی اسلام آباد یونائٹیڈ کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں بریک کے بعد کہ آخر کیا ہو گیا کہ لاہور آتے ہی ان کی پرفارمنس ڈکلائن کا شکار ہو گئی ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان PSL اسپیشل ٹرانسمیشن. عمر بھائی, بریک سے پہلے ہم نے جیسے بڑی ڈیٹیل میں بات کی زلمی کے حوالے سے, اب تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کو. کل 2 چیزیں آپ نے کہی تھی, وہ سم ہاؤ الحمدللہ ویسے ہی آپ کی پریڈکشن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. ایک آپ نے کہا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ پھنسے گی اور مڈل آرڈر میں پھنسے گی, اور ہم نے دیکھا کہ جب ٹاپ آرڈر ناکام ہوا تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو اتنی زیادہ چینجنگ کر رہے ہیں, اور میں نے بھی جیسے انٹرو میں ذکر کیا کہ اتنی چینجنگ کرنا ان کے گلے پڑ سکتا ہے, ان کی کمبینیشن خراب ہو سکتا ہے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ ان کا جب کمبینیشن شاید اوور کانفیڈنس ہو گیا ان کے اندر بہت زیادہ کہ جی ہم کسی ٹیم سے ہاریں گے نہیں, لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں. کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, جیسے میں نے پہلے بولا تھا نا کہ صاحبزادہ فرحان اوپر سے آؤٹ ہوگا تو تب ان کو مشکل آ سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صاحبزادہ فرحان کہاں زیادہ سکور کر رہا ہے, وہ زیادہ سکور کر رہا ہے پیچھے والی بال پہ. اب سب کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کو پیچھے نہیں کرنا. وہ 1-2 بال کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اگر کھڑی ہو گئی تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ اس کو ٹائٹ لائن پہ بال کر رہے ہیں. ٹائٹ لائن پہ وہ دیکھیں زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری سی بات ہے دوسری ٹیموں میں بھی جو کوچنگ سٹاف ہے, جو بولنگ کوچ ہیں, انہوں نے کام تو کیا اس پہ. ایسی بات تو نہیں کہ نہیں کیا. پہلے وہ جتنا سکور کر رہا تھا اب وہ نہیں کر رہا. 2-3 اننگ میں پھنسنا شروع ہو گیا. 2-3 اننگزوں میں ان کی اننگ بھی فلوئنگ نہیں تھی, پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ پہلے اوور میں آلموسٹ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیچ ڈراپ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جیسے بولا کہ اسلام آباد, میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ ان کو اپنا وہ وننگ کمبینیشن جو ہوتا ہے نا, جو وننگ ایک کرکٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یار وننگ کی جو بھوک ہے ان کو وہ ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, نہیں توڑنی چاہیے خود سے, وہ ان کو ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, جو انہوں نے چینجنگ کر کے وہ انہوں نے ختم کی. میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اگر یہ ایک میچ بھی ہاریں گے نا تو یہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. وہ وننگ کمبینیشن ان کا ٹوٹے گا. وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ نیوزی لینڈ کا پلیئر انہوں نے وہ لیفٹی باہر بٹھایا, وہ پہلے منو کو بٹھایا, وہ اندر آیا, اس نے دیکھیں 11 بالوں پہ 12 کرنا شروع کر دیا کہ اس کو بھی ایک ویک اپ کال چلی گی کہ یار جتنا مرضی پازیٹیو کھیلو, یہ کسی ٹائم بھی باہر بٹھا دیں. ہولڈر سب سے بیسٹ بالر چل رہا ہے, اس کو باہر بٹھا دیا. میں وہی بتا رہا نا کہ اس طرح کی اگر چینجز کریں گے, وہ جب دوبارہ ٹیم میں آئیں گے, کیا ان کا کانفیڈنس ویسا رہے گا؟ مجھے آپ خود بتائیں. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ چینج کرو, ایک بیٹسمین یا ایک بیٹسمین چینج کر لو, ایک کو باہر بٹھا دو, ایک بالر چینج کر لو, ایک کو باہر بٹھا دو. اس طرح آپ سب کو چانس ہو. اگر آپ کھلا
چار پانچ یا تین آپ چینج کریں گے نا تو آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا پلینگ 11 والا کمبینیشن وننگ والا وہ تھوڑا سا خراب ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اسلام آباد پرابلم میں آ گیا. پرابلم میں کیسے آیا کہ یار ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم کس کو کھلائیں, کہ یار سب کا کانفیڈنس خراب اپنے خود ہی کر دیا. اگر یہ چاہتے کہ یار 2-3 اور میچ جیتے, آگے کیوں لکھا ہوا نظر آ جاتا کہ کوالیفائی کرتے, پھر چاہے پوری ٹیم بھی چینج کر دیتے نا, پوری ٹیم بھی چینج کر دیتے, آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے. ہم کیوں ڈسکس کریں کہ ان کے لیے پرابلم ہوگی ہے. اگر یہ سارے میچ ہارتے ہیں تو ان کا کوالیفائی کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, جیسے آج ان کا میچ ہے کوئٹہ کے ساتھ. اب آپ کو پتا ہے کوئٹہ جیسی ٹیم بن چکی ہے اور جس طرح وہ نیچے سے اوپر آئی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ان کو جیتنے دے گی. جی یہ آج کوئٹہ کے لیے سمجھ لیں کہ کوئٹہ سے اگر یہ جیت جائیں گے نا تو ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں. اچھا بالنگ کا بھی تھوڑا بتائیے. صرف ایک نسیم شاہ پراپر جینون بالر ہے, جیسن ہولڈر ساتھ چپ ان کرتے تھے فرسٹ چینج میں آ کے, بٹ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ ایک ایکسٹرا پیسر بھی ان کا لیک کرتا ہے ٹیم میں؟ سر وہ تو کرتا ہی ہے نا. آپ دیکھیں نسیم شاہ ایز اے بالنگ یونٹ پورا تو نہیں سنبھال سکتا نا. آپ نے اگر ایک ہولڈر رکھا ہوا تھا کہ بھائی وہ لیڈ کر رہا تھا پورے ٹورنامنٹ میں, بھائی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر چل رہا تھا, تو پہلی بات تو یہ کہ ہولڈر کو بھی چاہیے تھا کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کس لیے باہر بیٹھ رہا ہوں. اتنی بات وہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں اگر لیڈ کر رہا ہوں پورے ٹورنامنٹ, کوالیفائی کر لیں پھر کر لیں. آپ نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہولڈر کو یہ چاہیے تھا کہ بات کرتا بھائی میں لیڈ کر رہا ہوں, میں آؤٹ کر رہا ہوں, میں کیسے باہر بیٹھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, وہ کھیلتا. تو اگر ہولڈر بیسٹ بالر بنتا تو نام کس کا بننا تھا مجھے یہ بتائیں. اوبویسلی اسلام آباد کا بننا تھا. اور اگر وہ بیسٹ بالر بنتا تو آٹومیٹکلی اسلام آباد نے ون کرنا تھا. اب آپ یہ دیکھیں ہولڈر کا بھی آپ نے کانفیڈنس سارا خراب کر دیا. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ اتنی زیادہ چینجز نہیں کریں گے تبھی آپ کی ٹیم کامیاب ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شاداب نے بھی اس طرح کا پرفارم نہیں کیا جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں جی شاداب بیٹنگ میں بھی کر لے گا, بالنگ میں بھی کر لے گا. ابھی بڑے میچ سٹارٹ نہیں ہوئے, ابھی بڑے پلیئر سامنے نہیں آئے. لیکن ایک چیز تھوڑی سی بہتر یہ ہوئی ہے کہ اب ایٹ لیسٹ اس نے 4 اوور کرنا شروع کر دیے تھے. پہلے تو وہ 2-3 کر کے چھوڑ رہا تھا, شاید کانفیڈنس نہیں تھا اس کو اپنے آپ پہ. اب یہ ہے کہ پچھلے 3 میچز کے اندر اس نے 4 اوور کیے, لیکن کل پھر ہم نے دیکھا اس نے بالنگ وہ میدان میں نہیں آیا. شاید کوئی کہہ رہے نگل تھا, کوئی اس کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. کوئی پوچھا بھی گیا سلمان علی آغا سے کہ آپ ان کی انجری کے حوالے سے بتائیں. وہ کہتا میں تو گراؤنڈ میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے, ابھی تک کوئی ریلیز بھی نہیں آئی کہ کس طرح کی ان کی کوئی انجری تھی, یا مائٹ بھی نگل تھے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ پہلے ہی اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے اور وہ گراؤنڈ میں نہیں آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سلمان علی آغا کو یہ پتہ نہیں تھا تو سلمان علی آغا کپتانی کیوں کر رہا تھا؟ نہیں, وہ کہہ رہے انجری کی نوعیت کا نہیں مجھے پتا, ابھی تو میں جاؤں گا میچ کے بعد. تو ظاہری سی بات ہے, اندر امپائر ہوتے ہیں نا, امپائر ہر 3-4 اوور کے بعد نا تھرڈ امپائر کو بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کی رپورٹ لو. اگر اس کو نہیں پرابلم تھی یا پرابلم تھی تو وہ باہر والا جو امپائر ہوتا ہے نا وہ اندر والے امپائر کو بتاتا ہے جی وہ نہیں آ سکتا یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو ظاہری سی بات ہے جو اندر والا امپائر ہوتا ہے نا, جو اندر لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں آ رہا. پھر وہ جو اندر کپتانی کر رہا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی میں تو اندر کپتانی کر رہا ہوں, آپ تھرڈ امپائر سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کو بھیجیں آپ. اگر وہ بتا رہا ہے تو آپ پلیز مجھے بھی بتا دیں. میں یہ چیزیں وہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی کپتانی کرتا تھا, وائس کپتان رہتا تھا, یا میں کپتانی کرتا تھا, تو اس طرح ہوتا ہے. وہ امپائر اس کو بتاتے ہیں یار اس کو یہ پرابلم ہے اس لیے وہ نہیں آ رہا. اگر وہ نہیں آ رہا تو ایز اے کرٹسی کہ یار وہ میری فرنچائز کا کپتان ہے, آپ ایز اے کرٹسی امپائر سے جا کے پوچھتے ہیں سر کیا بتا رہے ہیں تھرڈ امپائر یا ہمارے ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں. یہ تو بریک جیسے ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی کورسپونڈنس ہوتی ہے, یا بالکل شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ مجھے ابھی ان کی سیویرٹی کا آئیڈیا نہیں ہے, اور شاید کہتے ہوں گے میچ کے بعد. دیکھیں پہلے تو ایز اے کرکٹر اللہ پاک ان کو صحت تندرستی لمبی زندگی دے کہ انہوں نے ابھی ٹورنامنٹ کھیلنا ہے, آگے بڑے میچز پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے لیڈ کرنا ہے اسلام آباد کو, لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی انجریوں سے باہر بیٹھ جانا یہ سوٹیبل نہیں ہے. اگر میں آپ کو چلے وہ تو ابھی میرا خیال ہے ان کی طرف سے ریلیز آئے گا, پتہ چلے گا کہ کیا ریزن تھی آج کا میچ کھیلتے ہی نہیں. اچھا تھوڑا سا میں احمد وسیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. رننگ کرتے ہوئے میں نظر آتا ہے وہ فٹ نہیں ہے, جس طرح وہ رن لیتے ہیں, رن آؤٹ بھی کل ہوئے وہ,
آؤٹ فیلڈ میں بھی ہمیں اتنے وہ شروع سے کبھی اتنے انرجیٹک تو نظر آئی نہیں کبھی کہ ہم بات کریں کہ جو اسپرنٹ بڑا تیز مارتے ہیں. بیٹنگ میں بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ایون لاسٹ ورلڈ کپ بھی جو T20 ہم ہارے ہیں اس میں بھی ان کی بیٹنگ میں کچھ خاص نظر نہیں آیا. بٹ لاسٹ PSL میں انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو اپنی بیٹنگ سے میچ جتوائے, سارے 2-3 آخری میچز ان کی بیٹنگ کی وجہ سے جیتے. اب عماد وسیم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شروع میں 1-2 میچز میں بالنگ اچھی کی انہوں نے, بٹ ابھی کچھ ایوریج نظر آ رہے ہیں. نواز بھی ڈگ آؤٹ پہ بیٹھا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میرا کوشچن مارک آتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اور پاکستان کے سلیکٹروں پہ. جیسے آپ نے بولا کہ یار یہ نہیں رننگ کر پا رہا, یہ فیلڈنگ نہیں صحیح کر پا رہا, تو پھر پاکستان سلیکٹروں پہ بات آتی ہے نا کہ بھائی فٹنس پہ آپ ایک طرف بات کرتے ہو اور ایک طرف آپ اس کو کھلا بھی رہے ہو. آپ فرنچائز والے کہیں گے ہماری مرضی جس مرضی کو کھلائیں. نہیں, فرنچائز والے تو کہیں گے ٹھیک ہے. اب بات پیچھے سے آ رہی نا, اگر پیچھے سے وہ اگر کھیلتا ہوا آ رہا ہے تو فرنچائز بھی تو بولے گی نا کہ بھائی ہماری مرضی, ہمارے لیے یہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو فرنچائز کیسے اس کو باہر بٹھائے گی؟ اور رہی بات نواز کی اور اس کی, دیکھیں نواز کی اپنی پرفارمنس ہے, اس کا اپنا نام ہے. عماد کی اپنی پرفارمنس ہے, اپنا نام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز کو اس فرنچائز میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا ایز اے کرکٹر. کیوں کہ نواز تھرو آؤٹ ساری لیگیں کھیلتا ہوا آ رہا ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ کھیلتا ہے وہ پلینگ 11 کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نواز کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہاں پہ آلریڈی عماد وسیم ہے, ان کی فرسٹ پیورٹی عماد وسیم ہے, وہ مجھے نہیں کھلائیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے. نواز کو چاہیے تھا چاہے کم کانٹریکٹ ہوتا وہ کسی اور فرنچائز سے بات کرتا. پورے میچز تو ملتے ہیں, پورے میچز تو ملتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اس کو میچ ہی نہیں مل رہا, کوئی اتنے میچز مل ہی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی. ایون پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کبھی عماد کھیلتے تھے, نواز کھیلتے تھے. جب وہ کھیلتا رہا 2 سال تو عماد کی جگہ نہیں بنی. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کریں گے. اور میں خصوصاً حیدر علی کے حوالے سے عمر بھائی سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو نہیں کھلایا جاتا. ہمارے ساتھ رہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. عمر بھائی, بریک سے پہلے ہم جس طرح عماد وسیم اور نواز کی بات کر رہے تھے, حیدر علی کے حوالے سے بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حیدر علی 2 سال پہلے PSL کی بیسٹ کموڈٹی بنا اور آیا, ٹیم میں بھی کھیلا 2-3 سال, ان اینڈ آؤٹ ہوتا رہا. بٹ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اس کا کیریئر کبھی اس طرح پراپر بن نہیں پایا. بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ اس پہ انویسٹ کرتی رہی. پہلے وہ زلمی سے کھیلتے رہے, اب 2 سال سے ادھر ہے. بٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیچارے کو بھی مسلسل نہیں کھلایا جا رہا. اور ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یار حیدر علی ایٹ لیسٹ لیگ کرکٹ میں کیسے باہر ہو سکتے. جیسے کل ہم نے سلمان علی آغا کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پاکستان کا کیپٹن ہے, وہ باہر بیٹھ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے. سر اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ یا تو وہ سلمان علی آغا کھیل سکتا ہے یا حیدر علی کھیل سکتا ہے. اب دونوں میں سے کس نے کھیلنا ہے وہ کپتان چوز کرتا ہے اور ہیڈ کوچ چوز کرتا ہے. تو 2 وکٹ کیپر اگر کھلا سکتے ہیں, میرا دوسرا کوشچن آپ کی بات کے بعد, اینڈریس گوس بھی کھیلتا رہا ہے اور دوسرا ان کا کیپر اعظم خان بھی کھیلتا رہا ہے. اینڈریس گوس باہر بیٹھ جاتا ہے, اعظم باہر نہیں بیٹھتا, تو پھر سر یہیں پہ بھی میرا وہی سوال ہے, کپتان اور کوچ چوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اعظم باہر بیٹھتا ہے تو سلمان علی آغا بھی کھیل سکتا ہے اور حیدر بھی کھیل سکتا ہے. دونوں کھیل سکتے ہیں, یہی کمبینیشن, یہی آپ کا کمبینیشن بن سکتا ہے. اگر سلمان علی آغا نمبر 3 پہ کھیلتا ہے تو 4 پہ حیدر بھی کھیل سکتا ہے. بالکل کھیل سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے گیم پہ. اور وہی میں بات کرتا ہوں نا کہ یاری دوستی ایک سائیڈ پہ, ٹیم کی فرسٹ پیورٹی ہونی چاہیے. میں تو یہی بولوں گا. اچھا, یہ کوشچن بھی آپ سے پوچھا گیا ہے, اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم PSL میں جو چہرے دیکھ رہے ہیں, نواز کی بات کی, اس میں شرجیل کا بھی خیر انہوں نے نام لیا, اب تو وہ نہیں فی الحال کھیل رہے. تو انہوں نے یہ کوشچن یہی پوچھا کہ یہ سارے ایک آبجیکشن جب PCB نے لگایا تھا کہ جی وہ جو تھا فکسنگ والا معاملہ جو تھا جس میں آیا نام, اور یہ پروف بھی وہ ذوالفقار بابر بھی تھے, محمد عرفان بھی تھے, بٹ وہ بعد میں سم ہاؤ پارٹ بنتے رہے. اور نواز تو بہت ٹائم پاکستان کرکٹ کی طرف سے بھی کھیلتے رہے, بٹ آپ اس کا پارٹ نہیں پھر بن پائے. PSL آل دو کھیلے آپ, لیکن آپ نے ہر کیس جیتا بھی, تو اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. میں بس یہی جاننا چاہوں گا اور بولنا بھی چاہوں گا کہ دیکھیں جن کو کھلانا ہو, جیسے میں پہلے بولتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ یہ سارے پکڑے بھی گئے اور پروف بھی ہوا, میسیجز بھی پکڑے گئے, سارا کچھ ہو گیا, تو اس کے بعد یہ پاکستان انہوں نے پھر کھیلا, ریپرزینٹ کیا, اور سلیکٹروں نے جو بھی PCB کے لوگ تھے وہ ان کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں لے کے آئے اور انہوں نے کھلایا, 2-3 سال کھلایا.
مجھے کیوں نہیں کھلا رہے یہ ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا. شاید میں نے معمہ بن چکا, کیونکہ میں شاید کیس جیتا ہوں, میں اپنی فیملی کی عزت بچائی ہے, میں نے اپنی فیملی پہ داغ نہیں لگنے دیا الحمدللہ, اور نہ کبھی لگے گا. تو پھر مجھے کیوں نہیں کھلایا جا رہا کہ آپ کے سامنے ہے کہ بھائی فرسٹ کلاس میں بھی پرفارم کر رہا ہوں, ہر جگہ پرفارم کر رہا ہوں, تو کیوں نہیں کھلایا جا رہا. یہ میں بھی جس صاحب نے پوچھا ہے یہ میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں, دیکھنے والوں سے بھی کرتا ہوں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی کرتا ہوں کہ بھائی مجھے کیوں نہیں کھلایا جا رہا میری سمجھ سے. اچھا ایک چیز آپ سے ایز اے پلیئر, بڑا آنیسٹ آپ سے میں اوپینین چاہ رہا ہوں. 2 اسکول آف تھاٹ اس چیز کو لے کے آتے ہیں. جیسے محمد عامر آصف کا اور سلمان بٹ کا انسیڈنٹ ہوا تو ایک بڑی ایک ڈسکشن میں 10 سال ہوتی رہی. کئیوں کا جب عامر کا خاص طور پہ کم بیک ہوا تو اس نے پیک پکڑ لی. کچھ پلیئروں کا ماننا تھا کہ یہ جو لڑکا کبھی کسی طرح اسپاٹ فکسنگ میں, میچ فکسنگ میں انوالو ہوا ہے, اس کو لائف ٹائم بین کر دیں, یہ پاکستان تو ایٹ لیسٹ اس کو کبھی نہیں کھیلنا چاہیے. کچھ کا ماننا یہ تھا کہ یار وہ بھی انسان ہے, غلطی ہوئی ہے, اس کو سیکنڈ اپرچونٹی عام کسی بھی پاکستانی وہ جیسے بندے کے وہ ممبر کے طور پہ جب وہ اپنی سزا پوری کر جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ نارمل پرسن کی طرح زندگی گزار سکے. آپ اس ایز اے پلیئر, ایز اے انڈیویجول کیا سوچتے ہیں, کون سی بات ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو اپرچونٹی ملنی چاہیے سزا کے بعد کہ نہیں, ونس فار آل اٹ از کلوزڈ؟ بھائی میں اس پہ کیا جواب دوں, ابھی تک مجھے وہ والی اپرچونٹی نہیں ملی تو میں کسی کے بارے میں کیا بات کروں کہ پاکستان دوبارہ کھیلنا ٹھیک تھا ان کا یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کم بیک کروانا تھا تو آپ تینوں کا کم بیک کرواتے, کیونکہ تینوں نے ایک کام کیا تھا, چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, تینوں نے ایک طرح کا کام کیا ہے میری نظر میں. اگر آپ نے ایک کا کروانا تھا تو ان دونوں کا بھی کیا قصور تھا, انہوں نے بھی سزائیں پوری کر لی تھیں, ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے کر لی تھی تو پھر ان کا بھی کم بیک کروانا چاہیے تھا آپ کو, ٹھیک ہے. رہی بات میں اگر نہیں بولنا چاہ رہا, آپ میرے سے کیوں بلوانا چاہ رہے ہیں, چلے خیر کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کروانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو پاکستان میں ایک ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی جو بھی یہ کام کرے گا وہ کلب کرکٹ بھی نہیں کھیل پائے گا. بالکل ٹھیک, فیئر انف, ٹھیک ہے. اس میں 3-4 پلیئر تھے جو ہم نے کھڑے ہو کے بات بھی کی تھی, علیحدہ بات ہے اس کے بعد مجھے اگلا ٹور نہیں ملا تھا, ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں باقی لوگوں کے نام کیا لینا. محمد حفیظ نے کہا تھا بڑا اوپنلی آ کے, اظہر علی نے کہا تھا, انہوں نے تو میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی نہیں, اس کی کلب کرکٹ بھی بین ہے, اس کا فیوچر ہی ختم ہے. جب آپ نے عامر کو لے کے آئے ہیں, نو ڈاؤٹ ابھی اس کا ماشاءاللہ نام ہے, میں وہ میرا بیچ میٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا. جب آپ اس کا کم بیک آپ نے کروایا ہے, 2016 میں پی ایس ایل سٹارٹ ہوئی ہے, 2016 کے ورلڈ کپ کے بعد پی ایس ایل سٹارٹ ہوئی ہے, آپ کے اس وقت 9 پلیئر پکڑے گئے تھے. آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں پتا آپ جو پی ایس ایل کے اندر, جی, اسپاٹ فکسنگ میں. ہاں نام کافی آئے تھے, کافی نام آئے تھے, اور ابھی بھی ان کے نام چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے کا آپ نے بین لگایا, فائن کیا, اور آپ نے دوبارہ ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائی, دوبارہ پاکستان کھلایا. کیوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ سب کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی کام کرو, زیادہ سے زیادہ 3 مہینے 1 سال 2 سال بین ہوگا, پھر آ جائیں گے, ہم کیس لڑیں گے, جیتیں گے, پھر آ جائیں گے, نہیں بھی لڑیں گے, سزا پوری ہوگی, ہم آ جائیں گے. آلریڈی آپ نے سارے کرکٹروں کو ایک میسج دے دیا ہے کہ بھائی سزا پوری کرو, آ جاؤ واپس. تو پھر آپ اپنی کرکٹ کو کہاں پہ سٹینڈ کریں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ بات کریں کہ آپ یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن. وہ جب تک آپ لائن ڈرا نہیں کریں گے, میں یہی چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ رول اینڈ ریگولیشن سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. میں کیوں بار بار بولتا ہوں, چاہے وہ فٹنس ہے, چاہے کچھ بھی ہے, آپ اگر ابھی آپ کریں گے نا کہ بھئی اب سے ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے, تو تب بھی آپ پرابلم میں پھنسیں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو کرے گا ان کے وکیل یہ تو نہیں آپ کو آسانی سے تو نہیں جانے دیں گے کہ بھائی پچھلے دفعہ آپ نے یہ کر دیا ان پلیئروں کے ساتھ, تو اب کیوں. یا تو پھر پچھلے پلیئروں کو بھی, یا جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا میں اس سے پہلے بولا تھا کہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں وہ بھی ان میں انوالو تھے. چلیں اس پہ ہمیں آج کلوزنگ کا ٹائم ہے, انشاءاللہ اس پہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے کہ رول جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. رول آف لاء کی جو بات کرتے ہیں, رولز فار ایوری ون,
یہ جب تک آپ سب کے لیے سیم نہیں بنائیں گے تو یہ پرابلم آتے رہے گا. یہ صرف کرکٹ نہیں، ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہونا چاہیے. عمر بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.